بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا عنوان خیزران، ایک غلام سے 3 خلفاء کے تخت کی طاقت بن جانے والی خاتون۔ مسلمانوں کے لیے مکہ میں وہ گھر بہت خاص تھا کیونکہ اس میں پیغمبر اسلام پیدا ہوئے تھے۔ ہجرت کے بعد سے یہ گھر ایک عقیل بن ابی طالب کے بعد دوسرے محمد بن یوسف الثقفی خاندان کی ملکیت میں چلا آ رہا تھا۔ سن 788 عیسوی میں خیزران حج پر گئی تو انہوں نے اسے خرید لیا۔ مکہ میں حجی کے موقع پر عباسی خلیفہ المہدی نے انہیں غلاموں کے ایک تاجر سے خریدا تھا اور بعد میں اپنی ملکہ بنا لیا تھا۔ ٹورنٹو یونیورسٹی کے استاد آدم علی اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ اس گھر میں خیزران نے چھوٹی سی مسجد بنوائی اور پیغمبر اسلام کی جائے پیدائش کو زیارت کا مقام بنایا۔ 20ویں صدی کے وسط میں اسے 2 منزلہ لائبریری میں بدل دیا گیا۔ اب یہ مسجد حرام کے پاس ہی واقع ہے۔ اس سے پہلے خیزران نے المہدی سے تحفے میں ملے دارالارقم کے ڈھانچے کو برقرار رکھتے ہوئے اسے بھی مسجد میں تبدیل کروا دیا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں اسلام کی ابتدا میں پیغمبر اسلام دعوت دین دیتے اور ابتدائی مسلمان خفیہ نماز پڑھتے تھے۔ دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے یہ گھر خرید کر اپنے بیٹے المہدی کو دیا تھا۔ انہوں نے اسے اپنی بیوی خیزران کو تحفے میں دے دیا، جن سے منسوب ہو کر یہ مکان دارالخیزران کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ مقام اب مسجد حرام کا حصہ ہے اور باب دارالارقم کے پاس ہے۔ اب لوٹتے ہیں خیزران کے جانب۔ تاریخ کوکن میں مومن محی الدین لکھتے ہیں کہ بانس، جسے عربی زبان میں خیزران کہتے ہیں، نزاکت، حسن اور قامت محبوب کا معیار پایا تھا۔ بغداد کے عشرت قدوں میں نازک اندام حسیناؤں کو خیزران سے تشبیہ دی جاتی تھی اور یہی نام مہذب سوسائٹی کی خواتین میں مقبول تھا۔ لیکن نبیہ ایبٹ اپنی کتاب 2 کوئنز آف بغداد مدر اینڈ وائف آف ہارون رشید میں لکھتی ہیں کہ خیزران نے اپنی کامیابی کے لیے شاید ہی کبھی خوبصورتی پر انحصار کیا ہو۔ وہ ذہین تھی، آزادانہ طور پر شاعری کا حوالہ دیتی تھی اور معروف علماء سے قرآن و حدیث اور قانون کا مطالعہ کرتی تھی۔ مراکشی ماہر سماجیات فاطمہ مرنیسی اپنی کتاب اسلام کی بھولی ہوئی ملکائیں میں لکھتی ہے، حرم کی لونڈیاں جنہیں جاریہ یا جواری کہا جاتا تھا، اپنے مالک کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے موسیقی، علم نجوم، ریاضی اور علم الہیات سیکھتی تھی، اور خیزران نے تو فقہ کی باقاعدہ تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ المہدی کی زندگی میں خیزران سے پہلے بھی کچھ لونڈیاں آئی، لیکن مرنیسی کے مطابق وہ بالآخر المہدی کی پسندیدہ بن گئی۔ وہ دونوں عملی لطیفوں سے لطف اندوز ہوتے، کئی بار المنصور کے غصے کی نقل بھی کرتے۔ سن 775 عیسوی میں المہدی خلیفہ بنے تو خیزران نے انہیں آزاد کر کے شادی کرنے پر راضی کر لیا۔ مورخ ہیویو کینڈی لکھتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب خلیفہ سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ اشرافیہ میں شادی کریں گے، خیزران کو ملکہ بنانا جرأت مندانہ طور پر روایت سے ہٹ کر تھا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ المہدی کی زندگی میں خیزران حج پر گئی تو انہیں مکہ میں خط لکھا کہ وہ ان کے بغیر وحشت محسوس کرتے ہیں اور کچھ اشعار کے ذریعے اپنے شوق کا اظہار کیا۔ یوں پہلی بیوی ربطہ کے بیٹوں کے بجائے خیزران کے بیٹوں موسیٰ الہادی اور ہارون رشید کو اپنے تخت کا وارث بنایا۔ تاریخ ریتا اور خیزران کے درمیان براہ راست کشیدگی کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کرتی، لیکن ایبٹ کا قیاس ہے کہ ربطہ نے جان لیا ہوگا کہ خیزران کی مخالفت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ملکہ کے طور پر خیزران اب خلیفہ کے حرم میں بھی اعلیٰ اختیار رکھتی تھی اور سلطنت کی بھی سب سے طاقتور اور بااثر خاتون تھی۔ عربی اور اسلامی علوم کے ماہر ولیم منٹگیمری وارڈ کی تحقیق کے مطابق خیزران ایک مضبوط شخصیت کی حامل خاتون تھی، جن کا اپنے شوہر اور پھر بیٹوں کے دور حکومت میں امور مملکت میں بہت اثر تھا۔ برنیسی لکھتی ہے کہ جب بھی المہدی دربار میں آتے وہ ان کے ساتھ ہوتی، وہ ایک پردے کے پیچھے چھپی ہوتی، اور اگر کسی بات سے متفق نہیں ہوتی تھی تو وہ ان کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیتی۔ انہیں ہر وقت خلیفہ تک براہ راست رسائی حاصل تھی، ان کی تجاویز کو ہمیشہ قبول کیا جاتا تھا، ان کی سفارش سے انعام یا ترقی اور سزا میں معافی ملتی۔ دربار میں برمکیوں سے ان کا اتحاد تھا۔ خالد برمکی تب ساتھ تھے جب خیزران کو المہدی نے خریدا تھا اور ان کے ملکہ بننے کی پیشن گوئی کی تھی۔ ان کے بیٹے اور ہارون رشید کے استاد یحییٰ برمکی کی بیوی فضل نے ہارون رشید کو اپنا دودھ پلایا تھا، اور ہارون کی والدہ خیزران نے یحییٰ کے بیٹے فضل کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ مرنیسی کے مطابق وہ تمام فوجی اور ریاستی امور پر تبادلہ خیال کرتی اور فیصلے میں مدد دیتی تھی۔ وہ درخواست گزاروں، مرد اور خواتین دونوں سے ملاقات کرتی
انہیں غیر ملکی سفیروں سے ملنے، سیاسی طاقت استعمال کرنے اور امور سلطنت چلانے کے لیے سرکاری کاغذات پر دستخط کی اجازت بھی تھی۔ خیزران کے محل کی حفاظت سپاہی کرتے اور ان کی زمینیں دارالحکومت بغداد کے مضافات میں پھیلی ہوئی تھی۔ متعدد کاروباری ادارے اور کارخانے بھی چلاتی اور بیرون ملک بھی بڑا کاروبار تھا۔ ان کے پاس سینکڑوں غلام تھے اور کئی خواتین ملازمائیں تھیں۔ ایک پرتعیش طرز زندگی تھا۔ ان کی سالانہ آمدن خلافت کی آمدن کا 1/3 تھی، جو ان کے بیٹوں الہادی اور ہارون الرشید کے خلافت کے دوران دگنا ہو کر خلافت کی کل آمدنی کے نصف سے زیادہ ہو گئی۔ نبیہ عابد لکھتی ہے کہ خیزران کی ذاتی دولت نے انہیں بلا شبہ ان کے بیٹے خلیفہ ہارون الرشید کے بعد اپنے دور کی مسلم دنیا کی سب سے امیر ترین شخصیت بنا دیا تھا، لیکن وہ خیرات بھی اس نسبت سے کرتی تھی۔ خیزران کو مکہ میں اس کے راستوں کے ساتھ کنویں کھودنے اور پینے کے پانی کے چشمے لگانے کا سہرا بھی دیا جاتا ہے۔ طالب ہاشمی کے مطابق ایک دفعہ خیزران کو ایک نوکر نے اطلاع دی کہ اموی خلیفہ مروان دوم کی بیوی مزنہ دروازے پر ہے۔ مزنہ کے حالات نے خیزران کے دل کو اس قدر متاثر کیا کہ پھر موت تک انہیں شاہی سرپرستی حاصل رہی۔ جیسے جیسے ان کے شوہر کی عمر بڑھتی گئی، دربار میں ان کی طاقت بڑھتی گئی اور انہوں نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو بھی عہدوں سے نوازا۔ مرنیسی لکھتی ہے کہ جب المیدی بغداد سے دور ہوتے تو وہ ان کی طرف سے حکومتی معاملات کو سنبھالتی تھی۔ اپنی والدہ، 2 بہنوں اور 2 بھائیوں کو بھی بلوا لیا اور اپنی ایک بہن سلسال کی شادی المیدی کے بھائی جعفر سے کی اور اپنے بھائی کو یمن کا گورنر نامزد کیا۔ 2 بیٹوں کے علاوہ المیدی اور خیزران کی ایک بیٹی بھی تھی جن کا نام بانوقہ تھا۔ بینسن بورک اپنی کتاب گولڈ ایج آف بغداد میں لکھتے ہیں کہ المیدی ان سے اتنا پیار کرتے تھے کہ انہیں لڑکوں کا لباس پہنا کر سفر میں ساتھ لے جاتے۔ جب 16 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی تو المیدی نے تعزیت عام طلب کی، جس پر اعتراض اٹھا کیونکہ تب بیٹی کی وفات پر عوامی تعزیت کو درست نہیں سمجھا جاتا تھا۔ 10 سال 1.5 ماہ کی حکومت کے بعد المیدی کی وفات اگست 785 عیسوی میں سرکاری طور پر جانشین مقرر کیے بغیر ہو گئی۔ الہادی خلیفہ ہوئے اور ہارون نے رضامندی ظاہر کی۔ مرنیسی لکھتی ہے کہ خیزران نے وزیروں کو حکم دیا کہ وہ فوج کی اجرت ادا کرے تاکہ امن و امان قائم رہے، پھر ان سے اپنے بیٹے کی غیر موجودگی میں نئے خلیفہ کے طور پر بیعت لی۔ خیزران اپنے بیٹے موسیٰ الہادی کے دور حکومت میں ویسا ہی غلبہ چاہتی تھی جیسا کہ اپنے شوہر المیدی کے دور میں حاصل تھا۔ وہ الہادی سے مشورہ کیے بغیر فیصلے کرنے لگی، تاہم الہادی نے ریاستی امور میں ان کی شرکت کی مخالفت کی۔ یہ تنازع بالآخر عوام کے سامنے اس وقت کھلا جب خیزران نے ایک درخواست گزار عبداللہ بن مالک کے حق میں سفارش کی اور کھلے عام اپنے بیٹے سے جواب طلب کیا۔ الہادی غصہ میں کھلم کھلا ان پر چلائے اور کہا، میری بات کان کھول کر سنیں، میرے لوگوں میں سے جو کوئی آپ کے پاس درخواست لے کر آئے گا اس کا سر کاٹ دیا جائے گا اور اس کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی۔ آپ کے پاس یہ جمگٹھا کیوں لگا رہتا ہے؟ اللہ اللہ کریں، خبردار جو کسی کے بھی حق میں منہ کھولا۔ ولیم میگنٹری وارڈ کے مطابق جب الہادی ستمبر 786 میں پراسرار طور پر وفات پا گئے تو افواہ تھی کہ موت کے پیچھے خیزران کا ہاتھ ہے۔ ابو جعفر محمد بن جریر الطبری نے تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ بعض ارباب نے بیان کیا کہ ان کے پیٹ میں ایک دنبل یعنی پھوڑا ہوا تھا، وہی وجہ ہلاکت ہوا۔ دوسرے ارباب یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی ماں خیزران کے اشارے اور حکم سے بعض لونڈیوں نے ان کو ہلاک کیا کیونکہ الہادی نے انہیں زہر دینے کی کوشش کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ الہادی نے ایک دن اپنے ماں کو پکے ہوئے چاول بھیجے، وہ چاول امتحان کے طور پر کتے کو کھلائے گئے تو اس کے تمام گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ خیزران کو معلوم ہوا کہ الہادی اپنے بھائی ہارون رشید کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا میں لکھتے ہیں کہ اپنے مختصر دور حکومت میں الہادی نے اپنے بھائی ہارون رشید کے حق وراثت کو منسوخ کرنے کی کوشش کی۔ طبری میں فضل بن سعید سے روایت ہے کہ خیزران نے قسم کھائی تھی کہ وہ موسیٰ الہادی سے بات نہیں کریں گی۔ جب الہادی کی موت کا وقت قریب آیا اور قاصد نے اطلاع دی تو انہوں نے کہا، میں کیا کروں؟ وضو کے لیے پانی لاؤ تاکہ نماز پڑھ لوں۔ آج رات ایک خلیفہ مرے گا، دوسرا برسر خلافت ہوگا اور تیسرا پیدا ہوگا۔ موسیٰ الہادی کی وفات ہوئی، ہارون رشید خلیفہ ہوئے اور مامون رشید پیدا ہوئے۔ ہارون رشید 14 ستمبر 786 کو خلیفہ بنے تو خلافت مغربی بحیرہ روم سے ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بھائی کے برعکس اپنی والدہ کے امور مملکت میں حصہ لینے کی مخالفت نہیں کی، بلکہ ان کی سیاسی قابلیت کو کھلے دل سے تسلیم کیا
اور ان کی شانہ بشانہ حکومت کی۔ مرنیسی کے مطابق وہ یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے کہ انہیں خضران جیسی قابلیت اور ذہانت کی کسی عورت کے ساتھ اپنی طاقت سانجی کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں۔ جب خضران کی 789 میں وفات ہوئی تو ان کے بیٹے ہارون الرشید نے قواعد کو توڑتے ہوئے عوامی طور پر اپنے دکھ کا اظہار کیا اور ان کے جنازے میں شرکت کی۔ تاریخ میں خضران کے سیاسی کارناموں کی زیادہ تفصیل نہیں ملتی، لیکن ٹام وردے اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ ان کے نام پر سکے ڈھالے گئے، محلات ان کے نام سے منسوب کیے گئے، اور جس قبرستان میں بعد کے عباسی حکمرانوں کو سپرد خاک کیا گیا اس میں بھی ان کا نام موجود ہے۔ یہ سب نہ صرف ان کی حیثیت کی گواہی دیتے ہیں بلکہ یہی میراث آمد العزیز تک پہنچی، جنہیں تاریخ میں زبیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ زبیدہ سلسال کی بیٹی اور خضران کی بھانجی اور ہارون الرشید کی بیوی ہونے کے باعث ان کی بہو تھی۔ یہ خضران اور زبیدہ کے مضبوط کردار ہیں جو افسانوی شہرزاد کی حقیقی زندگی کی بنیاد تھی۔ آدم علی کہتے ہیں کہ خضران ایک غیر معمولی خاتون تھی۔ وہ اپنے مضبوط قوت ارادی، عزم، ذہانت، دانشمندی، استقامت اور بہرحمی کی بدولت غلامی سے مادر ملکہ کے درجے تک پہنچی۔ وہ 3 خلفاء کے تخت کی طاقت تھی۔ ناظرین، عنوان مکمل ہوا۔ سننے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ خیر۔